اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اتر پردیش کے اناؤ سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل جب سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا تو دل دہلا دینے والا ویڈیو تھا۔ جی ہاں، اناؤ میں ایک بس، لگژری بس اور ٹرک میں ٹکر ہو گئی، 18 افراد کی، 18 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 19 کے قریب افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع اناؤ کے بہٹا مجاور علاقے میں بدھ کی صبح ٹرک اور پرائیویٹ بس کی ٹکر میں 18 افراد کی موت ہوئی ہے، جبکہ دیگر 19 کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ڈی ایم راٹھی نے بتایا کہ صبح تقریباً 5:15 بجے آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر تیز رفتار پرائیویٹ بس اور دودھ کے ٹینکر میں ٹکر ہو گئی۔ اس حادثے میں 18 افراد کی موت ہوئی ہے، جبکہ دیگر 19 افراد شدید طور سے زخمی بتائے جا رہے ہیں، جن کا علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سردست بس کی رفتار کو حادثے کی وجہ بتایا گیا ہے، حالانکہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگایا جائے ایسا آدیش دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، وہیں پر باقاعدہ مرنے والوں کے ورثاء کو 2-2 لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ نریندر مودی نے مرنے والوں کو 2-2 لاکھ اور زخمیوں کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کروایا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی چونکانے والی خبر پھر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ نے مطلقہ خاتون، جس عورت کی طلاق ہو گئی ہے، اس کو شوہر سے، یعنی جس شوہر نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے نان نفقہ یعنی خرچہ وغیرہ مانگنے کا حق ہے، ایسا سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے۔ مسلم شخص نے اپنی بیوی کو کفالت ادا کرنے کے تلنگانہ ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لیکن وہاں اسے کامیابی نہیں ملی اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ اس کی مطلقہ خاتون کو اس کے پچھلے شوہر سے جس نے طلاق دیا ہے اس سے خرچہ مانگنے کا حق ہے۔ CRPC کی دفعہ 125 کے تحت مسلم خاتون اپنے شوہر سے کفالت کا ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ ایک مسلمان شخص نے اپنی بیوی کو کفالت ادا کرنے کے تلنگانہ ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے حکم کو جاری رکھا، باقی رکھا۔ محمد عبدالصمد نامی شخص نے یہ درخواست دائر کی تھی۔
आइए नाज़रीन, ये नफरती चिंटू, ये शैतानी हरकत, नापाक हरकत करने वाले राक्षस और आतंकी ये मानने को तैयार नहीं है। मुल्क में नफरतों का माहौल बनाना ही इनका मिशन है। इस वक्त खबर आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी बजरंग बागड़ा, नाम भी उसका बागल, जैसा बागड़ा बोलते बागड़ा ही उसका नाम भी है, बजरंग बागड़ा ने मुस्लिम दुकानदारों पर नजराने को नापाक करने का इल्जाम लगाया और ये इल्जाम लगाते हुए ये अपील की है कि मंदिरों के इलाकों में मुसलमानों की दुकानें बंद की जाएं। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों, ज़ियारत गाहों के इलाकों में मुसलमानों की दुकानें बंद करने का डिमांड किया है। अब विश्व हिंदू परिषद से कोई ये कहे कि कमीनों जाओ वहां पर कश्मीर की वादियों में, वहां पर जो तीर्थ स्थान है वहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का काम, हिंदू भाइयों को उनके तीर्थ स्थान पर पहुंचाने का काम अगर कोई करते हैं सवारी के जरिए किसी भी जरिए से, तो वो कश्मीरी मुसलमान ही करते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के दबंग और कदावर नेता संजय सिंह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या हारते ही जय श्री राम का नारा लगाना भी बीजेपी ने छोड़ दिया। अब नरेंद्र मोदी को जय जगन्नाथ याद आ रहे हैं, जहां जाते हैं वहां के भगवान याद आते हैं, और अब जय श्री राम का नारा, क्योंकि जय श्री राम ने अयोध्या से लात मारकर बाहर निकाल दिया है, तब अयोध्या हारते जय श्री राम का नारा लगाना भी बीजेपी ने छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के लीडर राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी पर शदीद हमला करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पुरतशद्दुद, जी हाँ, हिंसा का नजरिया रखने वाली पार्टी है, जहां मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तशद्दुद नजरिए को फरोग देने का काम करते हैं। आपको याद होगा कि बिरयानी और घुसखोर और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले ये नफरती, बदमाशी और शैतानी बातें ये खुद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में की थी। तो संजय सिंह ने कहा कि नफरतों को फरोग देने का काम, दुश्मनियों को, आतंक को फरोग बढ़ावा देने का काम खुद नरेंद्र मोदी करते हैं। संजय सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी अयोध्या हार गई तब उसने जय भगवान श्री राम का नारा लगाना छोड़ दिया है। टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी हिंदू मजहब और हिंदू समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम मुजरा जैसे अल्फाज इस्तेमाल करे, मुगल, मदरसा, मुस्लिम, घुसपैठिए जैसे अल्फाज इस्तेमाल करे करके मुल्क के अंदर खुलेआम नफरत फैलाए, तो इससे ज्यादा बेशर्मी, बेगैरती की बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि हिंदू मजहब में तशद्दुद, नफरत की आज़ादी कहाँ है। हिंदू मजहब कहता है कि आपस में मोहब्बत, भाईचारा हो, जानदारों में खैरखाई और दुनिया की भलाई होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, वो जानवरों में भी और जानदारों में भी नफरत पैदा कर रहे हैं। नाज़रीन, जलगांव शहर और जलगांव जिले की एक बड़ी दर्दनाक खबर मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल आपको याद होगा कि भुसावल में जो गैंगवार हुआ था, पिछले महीने में गैंगवार हुआ था और 2 लोगों का मर्डर कर दिया गया था। अब भुसावल का गैंगवार जेल में भी पहुंच गया और जलगांव सब जेल में मोहसिन खान नामी एक मुस्लिम युवक का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया जेल में। जेल इंतजामिया की कारकर्दगी पर अब सवालिया निशान लग रहे हैं और लोग अब पुलिस वालों पर थू थू कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो लोग बाहर महफूज नहीं थे, अब जेलों में भी महफूज नहीं है। यानी पुलिस कितनी निकम्मी और नाकारा और निखट्टू हो चुकी है। जलगांव जेल में कैदी मुलजिम के कत्ल केस में अंदरूनी तनाज़े की वजह से उसे कत्ल कर दिया गया है। मोहसिन असगर खान उम्र 34 साल है। इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में अक्टूबर 2019 में एक गैंग ने भुसावल के साबिक कारपोरेटर, उस वक्त के जिला सदर रविंद्र बाबू राव खरात 55 साल के अहले खाना पर हमला किया था। अब रविंद्र खरात समेत कुल 5 अफराद के हलाक होने से इलाके में हलचल मच गई थी। इस मामले के मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं और जलगांव जेल में दरियासना इस केस के एक मुलजिम मोहसिन असगर खान की कल दोपहर दूसरे मुलजिम से लड़ाई हो गई और ये मामला फिर कत्ल तक जा पहुंचा। और ये जो कुछ भी हुआ है जेल में हुआ है, जिससे जेल मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत
انہوں نے بہت زبردست بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کا جو رپورٹ کارڈ بنا ہے، یعنی مودی اور خود مودی اور بی جے پی سرکار کتنی بے شرم، بے غیرت اور نرلج ہے کہ جو حکومت نے کارڈ تیار کیا، رپورٹ کارڈ، اس میں موب لنچنگ کا ذکر ہی نہیں کیا. پوری دنیا مودی پر تھوک رہی ہے، بی جے پی پر تھوک رہی ہے کہ ابھی تیسری مرتبہ مودی وزیر اعظم بنا ہے تو 1 مہینے کے اندر 8 کے قریب موب لنچنگ ہو گئی ہے نا. 1 مہینے کے اندر 10 سالوں میں کتنی ہوئی وہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. مگر اس بے شرم کا حال یہ ہے اس سرکار کا کہ اپنے رپورٹ کارڈ میں موب لنچنگ کا ذکر ہی نہیں کیا کہ ہمارے دیش میں بڑا زبردست معاملہ چل رہا ہے. رپورٹ کارڈ میں تمام مسائل پر بات کی گئی ہے مگر مائنورٹی اور مسلمانوں کے مسائل کو دور رکھا گیا ہے. مسلمانوں کے خلاف بڑھتے مظالم، خاص طور سے موب لنچنگ کی وبا کا کوئی ذکر ہی نہیں مودی حکومت نے اپنے کارڈ میں پیش کیا ہے. کانگریس کی ترجمان سپریا نے بات کرتے ہوئے آخر میں یہ بھی کہا کہ دہشت گردی آپ سے رک نہیں رہی ہے، دہشت گرد آپ سے قابو میں نہیں آ رہا ہے، 56 انچ کا سینہ پورا کمزور ہے، مہنگائی پر قابو پانا آپ کے بس میں نہیں، روپیے کو مضبوط کرنا، جی ڈی پی کو مضبوط کرنا آپ کے بس میں نہیں، تو آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ ریچارج بھی آپ نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ ریل دیکھنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے 1 ماہ کا مودی کا تحفہ، یعنی 1 مہینے میں مودی نے اتنا ستیاناش کر دیا ہے ملک کا اور جنتا کا. آئیے ناظرین، ایک بے شرم بابا جو شلوار پہن کر اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگے تھے، آپ کو یاد ہوگا بابا رام دیو. جی ہاں، 2013 میں اس شخص نے بی جے پی کے لیے بڑے جھوٹے پرچار کیا تھا اور پھر بی جے پی نے 10 سال میں اس کو بہت دیا، اتنا دیا کہ بابا رام دیو ہندوستان کا بابا چھوڑ کر اب بڑا بزنس مین بن گیا. جی ہاں، اور ارب پتیوں کی لسٹ میں آ گیا. لیکن بابا رام دیو نے ہندوؤں کو زیادہ بیوقوف بنایا اور خوب دوائیں بیچی دھرم کی آڑ میں. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں جو انسانوں کی جان لے رہے ہیں اور اس کے خلاف باقاعدہ کورٹ نے آدیش بھی دیے ہیں اور کئی مرتبہ اس کو معافی مانگنی پڑی ہے. ابھی خبر آ رہی ہے کہ بابا رام دیو کو پھر عدالت نے پھٹکار لگائی. کپور مصنوعات، جو کپور کی مصنوعات ہے، اس سے متعلق ایک معاملے میں 50 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی اس پر عائد کیا گیا ہے. یعنی بابا رام دیو کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. ان کی کمپنی پتنجلی کے خلاف پہلے ہی عدالت نے کئی فیصلے سنائے ہیں اور اب بامبے ہائی کورٹ نے ایک معاملے میں اس کمپنی پر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے. معاملہ کپور پروڈکٹس سے جڑا ہوا ہے. لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ہمارے ملک کی رکھیل میڈیا بابا رام دیو کے خلاف نہیں بتاتی ہے، کیونکہ بابا رام دیو کروڑوں روپئے ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا کو دیتا ہے اور رکھیل میڈیا رات دن بابا کا پرچار کرنے میں لگی رہتی ہے. اب بابا کی بوگس دواؤں کا پرچار کرنے میں جو ہمارے یہاں کی گودی میڈیا لگی رہتی ہے وہ بھی اتنی ہی مجرم ہے، اتنی ہی بڑی مجرم ہے جتنا بابا رام دیو مجرم ہے. ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ورلی ہٹ اینڈ رن جو معاملہ ہے جس میں کئی بے قصوروں کو ایک نشیڑی نے، اور نشیڑی بڑے آدمی کا بیٹا اور مکھیہ منتری کے بڑے قریبی آدمی کا بیٹا تھا، اس نے اپنی گاڑی سے کچل دیا، لوگوں کی جان لے لی. جی ہاں، الزام بھی لگ رہا ہے مکھیہ منتری پر کہ اس کو بچانے کی بہت کوششیں کی گئی ہے. لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اب اس کے والد کو، مہر شاہ کے والد کو ڈپٹی لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. 3 دن بعد راجیش شاہ کے خلاف وزیر اعلیٰ شندے نے کارروائی کی. 3 دن کے بعد جب لوگوں نے بہت زیادہ تھوکا، جب کارروائی ہوئی ہے، لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں. لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ جس گاڑی نے جن لوگوں کو کچلا، گزشتہ کل اسلم شیخ اور آدتیہ ٹھاکرے متاثرین کے گھر پہنچے، ان کو تسلی دی. اسلم شیخ نے کہا ہے کہ یہ عام لوگوں کی نہیں بلکہ گاڑی تلے کچلنے والوں کی حکومت ہے. جی ہاں، اسلم شیخ اور آدتیہ ٹھاکرے نے ورلی ہٹ اینڈ رن واقعے میں ہلاک ہونے والے خاتون کے اہل خانہ سے ملاقات کی، انہیں یقین دلایا، تسلی دلائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو انصاف دلائیں گے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ٹرین بلاسٹ کے قیدی احتشام صدیقی کی کتاب ہارر ساگا، گزشتہ کل اس کی رسمی اجرا کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا ممبئی کے پریس کلب میں. پریس کلب میں منعقدہ اس پروگرام میں ایڈوکیٹس یعنی وکلاء، سماجی کارکنان اور صحافیوں اور قلمکاروں نے شرکت کی.
جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی باقاعدہ ایک عبدالوحید خان جو ہے، عبدالوحید جن کا نام ہے، ممبئی کے ہے، یہ جلگاؤں میں آئے تھے اور ان کی کتاب کا اجرا خود ہم نے بے گناہ قیدی، ان کی کتاب کا اجرا ہم نے بڑے پیمانے پر جمعیت علماء کی طرف سے کروایا تھا، جس میں انہوں نے اپنی جیل کی داستان پوری لکھی اور کس طریقے سے مسلمان نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جیلوں کے اندر کس طریقے سے قانون کے رکھوالے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا۔ لیکن اب گزشتہ کل ٹرین بلاسٹ کا ایک اور قیدی احتشام صدیقی، اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہارر ساگا، اس کی رسم اجرا کا پروگرام گزشتہ کل ہوا ہے۔ ممبئی ٹرین بم دھماکے میں پھنسائے جانے والے واقعات کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تفتیشی ایجنسیوں اور تفتیشی افسران کی جانب سے کیے گئے ٹارچر اور انہیں غیر قانونی طور پر کس طریقے سے ممبئی ٹرین بم دھماکوں میں پھنسایا گیا تھا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایکچوئل میں سچ بات تو یہ ہے کہ کچھ نوجوان جو ہے وہ جنہیں بے قصور پھنسایا جاتا ہے تو پھر وہ آزاد ہونے کے بعد یہ جیل میں رہ کر ہی اپنی داستان لکھتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، قلم کار ہے اور اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے، اور جب وہ لکھتے ہیں تو حکومت کی تفتیشی ایجنسیاں کتنی بدماشی کرتی ہے، کتنی شیطانی حرکتیں کرتی ہے، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ تو ہارر ساگا اس کتاب کے ذریعے سے بھی احتشام صدیقی نے ٹرین بلاسٹ کے تعلق سے تفتیشی ایجنسیوں کی پول کھولی ہے۔ ناظرین، اس وقت مالیگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ مالیگاؤں سے ہمارے رپورٹر جنید سہارا نے بتایا کہ مالیگاؤں میں جو کتا گولی چلتی ہے، اس کے خلاف مالیگاؤں میں میرا بیان ہوا ہے، خود جمعیت علماء کی جانب سے دھولیا میں ہم نے بیان کیا، کیونکہ دھولیا مالیگاؤں میں یہ کتا گولی، اس کا نام ہی عجیب ہے، کتا گولی، اور ظاہر بات ہے کہ جو انسان کتے بن جائے وہی اس کو کھاتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں۔ تب اس کتا گولی کا کاروبار بڑے پیمانے پر دھولیا مالیگاؤں میں چل رہا ہے، اور اسی کو لے کر جنید سہارا نے بتایا کہ قانون ساز اسمبلی یعنی ودھان سبھا میں اس کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا ہے۔ مالیگاؤں میں اینٹی نارکوٹکس کا دفتر کھولنے کی وزیر دھرما راؤ بابا نے یقین دہانی کروائی ہے۔ اسمبلی کا مانسون سیشن اجلاس جاری ہے، مختلف مسائل پر حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کافی ہنگامہ جاری ہے۔ اسی دوران خوراک کے معاملے پر بحث جاری تھی تو منشیات کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ مالیگاؤں کے ایم ایل اے مفتی محمد اسماعیل نے مالیگاؤں میں چلنے والی منشیات اور کتا گولی کے مسئلے کو اٹھایا، اور مالیگاؤں میں بڑے پیمانے پر منشیات کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ کتا گولی اور دیگر منشیات کی وجہ سے نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اس مدعے کو مفتی اسماعیل صاحب نے اسمبلی میں اٹھایا، جس کو لے کر وزیر دھرما راؤ بابا نے یقین دہانی کروائی کہ مالیگاؤں میں اینٹی نارکوٹکس کا دفتر کھولا جائے گا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاوز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔